رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 بنت رسول خدا و حضرت بطول زہرا علی جدہا و علیہ السلام. آپ اپنے گھر میں بیٹھی تھی. یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب آپ اپنے بابا جان کے گھر میں ہوتی تھی کہ ایک خاتون ہراساں وہاں آئی اور اس نے کہا شہزادی کونین جلدی کیجئے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بابا جان کے ساتھ منکرین نے کیا کیا ہے, دشمنان خدا نے کیا کیا ہے. حضرت زہرا اٹھ کے کھڑی ہو گئی. فرمایا بتاؤ میرے بابا جان کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا ہے. اس بی بی نے کہا کہ آپ کے بابا جان نماز ادا کر رہے تھے تو نماز ادا کرتے کرتے جب سجدہ میں گئے ان ظالموں نے آپ کے سر مبارک پر گندی اوجڑیاں پھینک دی ہیں اور وہ کافی وزنی اوجڑیاں ہیں. جیسے ہی اس بی بی نے یہ کہنا تھا حضرت زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے حجاب شریف فرمایا اور تیزی سے باہر دوڑتی ہوئی آپ نکلی اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے پاؤں میں جوتا بھی نہ پہنا. اللہ اکبر. اور بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ جب اچانک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی خبر سنتی ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بیٹے پھر بھی کچھ مضبوط دل ہوتے, مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں, لیکن بیٹیاں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں. یہ تے اپنے گھر بھی چلیاں جان, انہاں نوں ماپیاں دی کوئی خبر مل جائے اوتھے بھی انہاں دے دل چور چور ہو جاندے نے. ابھی تو زہرا اپنے بابا جان کے گھر میں تھی اور آپ گلیوں میں دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں اور اپنے بابا جان کو آوازیں دیتی ہوئی جا رہی ہیں اور ننگے پاؤں حضرت زہرا دوڑتی ہوئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نماز ادا فرما رہے ہیں وہاں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں اور حالت سجدہ میں آپ کے سر مبارک پہ کتنی ہی گندی گندی اور بھاری بھاری وزنی اوجڑیاں پھینکی ہوئی ہیں. آپ نے غصے سے ان کو ہٹایا اور روتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں اے دشمنان خدا, تم سے رسول خدا کی توحید کا پیغام تو برداشت نہ ہوا, کم از کم انہیں اپنی عبادت میں تو مشغول رہنے دو, اس حالت میں بھی ان کو تکلیف دیتے ہو. حضرت سیدہ زہرا اپنے آنسو مبارک پونچھتی ہیں اور بابا جان کو اپنے ساتھ لاتی ہیں. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو بہنیں اکیلی ہوتی ہیں ان کے انداز اور ہوتے ہیں. کسی بہن کی بہن ساتھ ہو اس کا درد بانٹنے والی, کسی بہن کا بھائی ساتھ ہو اس کا درد بانٹنے والا, لیکن آج زہرا اکیلی ہے, کوئی بھائی نہیں. یہ تو بھائی کا کام تھا نا کہ جب بابا کے بارے میں پتا چلا تو بھائی بھاگتے ہوئے وہاں جاتے, لیکن یہاں تو زہرا آج بھائی کا رشتہ بھی نبھا رہی ہیں, بہنوں کی قضا بھی کر رہی ہیں اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بنفس نفیس پیش ہو کے بتاتی ہیں کہ بابا جان بھائیوں کے بارے میں سوچئے گا نہیں, میں بھائی بن کے بھی آئی ہوں اور بیٹی بن کے بھی آئی ہوں. میرے بھائیوں, یہ ایک بڑا پردرد پیغام ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسی بہت سی بچیاں آپ کو ملیں گی کہ جو اپنے پورے رشتے اپنے پورے خاندانوں کے ساتھ نبھاتی ہیں. ایک بڑی بہن جس کے ذمے پورے گھر کی کفالت ہوتی ہے, چھوٹی دا بھی بیاہ ہو جاتا ہے چونکہ چھوٹی دی بارے بڑی سوچتی ہے. بھائی کی بھی شادی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے یہ بہن سوچتی, یہ آپ ہی جو ہوئی, آپ ہی کے لیے کوئی نہیں سوچتا, اس بڑی کے لیے کوئی نہیں سوچتا, یہ سب کے لیے سوچتی ہے. پھر یہ اور ماں باپ اگر زندہ ہوں تو گھر میں یہ اکیلے رہ جاتے ہیں. میں ایسی بچیوں کے لیے, ایسی بہنوں بیٹیوں کے لیے بڑے درد دل سے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ ایسی بہنوں اور بیٹیوں کے تو رستے آسان کر دے, ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما. تو میرے بھائیوں, یہ ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا جو اپنے بابا جان کے ساتھ خرامہ تشریف لے کے آ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ زہرا بطول زہرا علی جدہا و علیہ السلام نے ایک بار اپنے بابا جان کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ بابا جان یہ دیکھیے چکی پیس کر میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں. بابا جان یہ دیکھیے میری کمر پر پانی لا کے مشک اٹھا کے نشان پڑ گئے ہیں. آپ کے پاس یہ کچھ غلام آئے ہیں تو بابا جان آپ ہمیں یہ کام کے لیے کوئی غلام عطا فرما دیجئے. اب یہاں سننے کی بات ہے. اور کرتی کیا تھی آپ؟ اتنی مشقت کے باوجود ساری رات اللہ کے حضور تلاوت قرآن سجدہ کرتی اور ساری رات سجدہ کرتے ہوئے گزارتی اور صبح اٹھ کے کہتی اللہ ایک ایسی رات بنا کہ جب فاطمہ جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے. اللہ اکبر. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کپڑا دھونے کے لیے
واشنگ مشین موجود ہے، پسا ہوا نمک کہ نمک پیسنا نہیں پڑتا، زہرا تو نمک بھی پیستی تھی، پسا ہوا آٹا گھر میں موجود، زہرا تو چکی بھی خود ہی پیستی تھی، پسے ہوئے مرچ مسالے سب کچھ ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہاں تک کہ بعض گھروں میں تو کھانا بنانے والے بھی موجود ہیں، لیکن ہماری بچیاں بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ پھر بھی ان کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، حضرت زہرا پاک نے جب یہ عرض کیا کہ بابا جان مجھے غلام دے دیجئے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا کیا؟ یہ وہ دردناک بات ہے جو آج ہم سب کا دل تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس غلام سے کہیں بہتر ہے۔ بیٹے آپ اس چیز پر مداومت کریں، آپ کی جسمانی تھکان ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، کیا تحفہ بھی عطا فرمایا جسمانی تھکان کا، اور بڑے سوالوں کا جواب بھی حضرت سیدہ زہرا نے یوں عطا فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ کہ جو ذکر و اذکار کو جسمانی تھکاوٹ اتارنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، ان کے لیے بھی یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ بی بی غلام مانگتی ہیں اور آپ غلام کے بدلے ان کو ذکر الہی عطا فرماتے ہیں۔ پھر مان جائیے کہ ہر دکھ کی دوا، ہر درد کی دوا اللہ کا ذکر ہے، اور رسول خدا نے اپنی بیٹی کے ذریعے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔